السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ آج ہم الحمدللہ 17واں پارہ شروع کر رہے ہیں سورہ انبیاء۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تقریباً 17 انبیاء اکرام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں سے 6 کے قصے مختصر طور پر ہم کو بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو اسی لیے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کے نام اور ان کے دعائیں، ان کے قصے آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں، یعنی کہ شروع کے دنوں میں یہ مکی صورتیں جب نازل ہوئیں تو آپ نے انہی دنوں میں اس دور میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آغاز ہی بہت ڈرا دینے والے انداز میں کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ہماری زندگی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے، روز پڑھتے ہو، روز سنتے ہو اور پھر اسی دنیا کی گہما گہمی میں، اسی کے چکا چوند اس کے اندر پھر کھو جاتے ہو اور پھر تم یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کے حساب کا وقت، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اس جو حساب کا وقت ہے اس کے آنے سے اعراض کیے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتا کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے یا کوئی نئی بات، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، اور پھر کھیل تماشوں میں لگ جاتے ہیں کہ قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، غور و فکر بھی کیا اور پھر اس کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف کہ نہیں جی دنیا بھی تو کوئی چیز ہے، یہ زندگی بھی تو کوئی چیز ہے، پھر اپنے انہی جھمیلوں کے اندر کھو جاتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، واسروا النجویٰ، اور وہ چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین ظلموا، وہ جو ظالم ہیں۔ هل ھذا الا بشر مثلکم، اور ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے ہی جیسا ہے۔ افتأتون السحر، کیا تم آتے ہو جادوگر کے پاس، وانتم تبصرون، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں پر کام آئیں گے۔
ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی بات کوئی نئی حدیث آتی ہے یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے۔ قال ربی، کہہ دیجئے میرا رب، یعلم القول فی السماء، ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمانوں میں کی جاتی ہے یا پھر وہ زمین میں کی جاتی ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، علم والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے آپ کے خلاف مختلف باتیں بنائی اور کہا کہ یہ پریشان کن خیالات ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ یہ تو ان کو گھڑ لایا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ، بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے لوگ بھیجے گئے تھے، جیسے کہ پہلے لوگ آئے تھے اسی طرح کی یہ ہمارے پاس کوئی نشانیاں لے کر آئے۔ وہ قرآن پاک کو خواب، پریشان، اور بلکہ کسی نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لاتا ہے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے اور قرآن شاعری ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ یہ لوگ ایسے ہی لے کر آئیں۔ یہ لوگ آپ سے ایسا مطالبہ کرتے تھے۔ قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف آگے توجہ دلائی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے بھی بستیوں میں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ جیسے پہلے لوگوں نے انکار کیا اور پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو قبل کا پہلے سے، آپ سے پہلے بھی کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر وہ مرد ہی ہوتے تھے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ان کی طرف۔ واسألوا اہل الذکر، پوچھ لیجیے آپ اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو تم ان سے پوچھو۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنایا تھا ہم نے ان کا جسم لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ایسے تھے جو ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر پورا ہو گیا، سچا ہوا ان پر وعدہ۔ فانجیناہم، اور پس نجات دی اس میں سے ہم نے، ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا، واخلقنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اور بلا شبہ اتاری ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت اخنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہی آیت پڑھی، وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے حال پڑھتے رہے۔ انہوں نے وہ آیات بھی پڑھی جن کے اندر کامیاب لوگوں کا تذکرہ تھا، جن میں سے کسی نے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا تھا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ انہوں نے وہ آیات بھی پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر تھا۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کرو کہ تمہارا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے، تم کن لوگوں کے اندر ہو، تمہارے اندر کون سی صفتیں ہیں، کون سی جو ہیں برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور اگر برائیاں خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ومن نشاء واخلقنا المسرفین، اور جس کو ہم نے چاہا، وکم قسمنا من قریۃ، اور کتنی ہی پیس کے رکھ دی ہم نے بستیاں، کانت ظالمۃ، تھیں وہ ظالم، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور پھر ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اذا هم منها يركضون، تو وہ اس عذابوں سے بھاگنے لگے۔ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو تو ان سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ لا
ترکضوا تو ان کو کہا گیا نہ بھاگو، ورجیو اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ اس مال و متاع کی طرف، گھر بار کی طرف جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، ومساکنکم اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹ جاؤ اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف، محلات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، وہاں چلے جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے طور پر کر رہا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور پھر ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجھی ہوئی جڑ کٹی کھیتیاں کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کے لیے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو بھی کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور پھر ان سے عبرت حاصل کرے۔ اس عالم کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ ہی غفلت اور سرکشی بنا لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر چاہتے ہم کہ بنائیں اس کو کھیل، لاتخذناہ من لدنا، تو اس کھیل کو ہم اپنے پاس بناتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق کی باطل پر، فیدمغہ، پھر ہم توڑ دیتے ہیں اس کا، فاذا هو زاہق، پھر اس کا بھیجا توڑ دیتے ہیں اور وہ ایک دم سے مٹ جاتا ہے۔ ولکم الویل، اور تمہارے لیے بربادی ہے، مما تصفون، جو تم نے بنایا ہے۔ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو ہے آسمان و زمین میں، وَمَن عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یعنی فرشتے نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن میں اور نہیں وہ اس میں کمی کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا بنائے انہوں نے معبود زمین میں، وہ ہم ینشرون، اور وہ جو ہیں انہوں نے ان کو اٹھا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مشرکین کے جو باطل نظریات ہیں ان کو رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ایک خالق اور قادر ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اس چیز کے، اس بات کے کچھ دلائل دیے ہیں، اور یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو جو ہے اہل علم جو ہے مانتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فسبحان لو کانوا فیہما آلہۃ، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی میں کوتاہی نہیں کرتے، کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لو کانوا فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو البتہ فساد کرتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ رب عرش کا ان سے جو وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور نہیں پوچھا جائے گا اللہ سے جو وہ کرتا ہے اور باقی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا ایسے معبود۔ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی ایسی کوئی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہہ دیجئے یہ ہے ذکر میرا اور جو میرے ساتھ ہیں اور ذکر مجھ سے پہلے لوگوں کا۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ الحق فہم موردون، اور وہ حق سے اعراض کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر رسول کا، ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور بنایا انہوں نے رحمان کے لیے ولدن، اولاد کو، سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ
بندے ہیں عزت دیے گئے. لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ بڑھتے یہ جو فرشتے ہیں، نہیں بڑھتے کوئی بھی بات نہیں کرتے بالقولی بات کے ساتھ، وہم بامرہ یعملون اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو پیچھے ہے. ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کر سکتے الا لمن ارتضی سوائے جس کو اللہ چن لے. وہم من خشیتہ مشفقون اور یہ فرشتے جو ہیں جن کو تم وسیلہ بناتے ہو، بیٹیاں اولاد بناتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے ہیں. ومن یقل منہم اور جو کوئی کہے ان میں سے انی الہ کہ میں ہوں الہ من دونہ اللہ کے سوا، وذالک نجزیہ جہنم تو پس اس کا ٹھکانہ ایسے شخص کے کہنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کذالک نجزی الظالمین اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہیں وجود کی جو ہے دلیل دے رہے ہیں کہ غور کرو کہ کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ بے شک آسمان زمین کانتا رتقاً تھے وہ ملے جلے، ففتقناہما ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا مسکن بنایا. قرآن نے جو ان آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ تو عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی کوئی جو دوسری اقوام موجود تھیں وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی تقریباً 200 سال ہوئے ہیں کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج ہو، ستارے ہوں، زمین ہو، چاند ہو، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. جبکہ قرآن نے یہ بات آج سے 1450 سال پہلے بتا دی اور ایک اس امی کی زبان سے بتائی جس کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اور یہ قرآن کا معجزے کے سوا اور کیا نام اس کو دیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں. وجعلنا فی الارض رواسیہ، ہم نے زمین کے، وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے بنائی ہر چیز پانی کے ساتھ، زندگی پانی کے ساتھ ہے. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا اور آج دنیا بھر کے اہل علم اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے. پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو، درخت اور پودے ہو، سب پانی کے محتاج ہیں. چاند کو دیکھیں کہ وہ بناوٹ میں زمین کے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی جو دلیل دے رہے ہیں وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم، کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کے بڑے بڑے لنگر بنا دیے، سلسلے بنا دیے کہ نہ ڈھلک کے ڈول جائے تمہارے ساتھ. وجعلنا فیہا فجاجا اور بنائے اس کے اندر کشادہ، سبلا راستے، لعلہم یہتدون تاکہ تم راہ پاؤ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا. وہم عن آیاتہا موردون اور وہ اللہ کی ان آیات سے اعراض کرتے ہیں. وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو. کل فی فلک یسبحون اور یہ سب جو ہے زمین میں تیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں. پہاڑی سلسلوں ہی کو دیکھیں کہ جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، پھیلے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں، راستے رکھے جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے سفروں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پھر اللہ ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں. ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، نہ یہ آپس میں گڑمڑ ہوتے ہیں. اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو سارا نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے. تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات اور حبل ہے؟ کیا عزا اور بنات ہے؟ نہیں، یہ رب العالمین ہے. رب العالمین کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ آگے پھر ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. افإن مت وهم الخالدون، کیا پس آپ مر جاؤ گے اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے.
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر اور خیر کے فتنے کے ساتھ، یعنی کبھی برائی سے اور کبھی بھلائی سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو یہ کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، یعنی جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تعصب کی پٹی، ان کے ساتھ ضد کی پٹی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتارنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس دنیا کے بدلے یہ جہاں پر کھیتی لگانی تھی اور اس سے اپنی آخرت کو بنانا تھا، انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مذاق سے کہتے ہیں، کیا یہ ہے وہ جس کا ذکر جو تمہارا، یہ شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا ہے انسان جلدی میں۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی آیات، پھر تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب آئے گا یہ دن، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کاش کہ جان جائیں کافر لوگ جس وقت نہ وہ روک سکے گی اپنے چہروں سے آگ، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے آگ کو، ولا ہم ینصرون، اور ان کو کہیں اور سے بھی مدد نہ آئے گی، بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت، وہ وعدہ اچانک آئے گا ان کے اوپر، فتبہتہم، بس وہ حیران رہ جائیں گے، فلا یستطیعون، بس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے ردہا، اس کو لوٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا پہلے رسولوں کے ساتھ بھی، من قبلی کا، آپ سے پہلے، وحاق بالذین سخروا، پس گھیر لیے گئے وہ لوگ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے انہوں نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پہلی قومیں جو گزر گئیں، جن کے حال ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، قصے سنائے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی، اللہ پاک کہتے ہیں اپنے نبی کو کہ انہوں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی، اور پھر میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھئے تو صحیح یہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان کے سوا، بل ہم عن ذکر ربہم موردون، بلکہ سب کچھ حقیقت کھل بھی گئی ان کے اوپر، لیکن وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے کوئی اور معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کو ہم سے روکتے ہیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد، اپنی جانوں کی مدد کرنے کی، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کو ہماری طرف سے کوئی جو ہے مصاحبت ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کے اوپر لمبی ہو گئی عمریں، یعنی لمبا سلسلہ ان کے پاس چلتا رہا جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور عیش و عشرت دی۔ افلا یرون انا نأتی الارض، کیا پس نہیں وہ دیکھتے کہ ہم بے شک سکیڑتے چلے آ رہے ہیں زمین کو، ننقصھا، اس کے اطراف کی سکیڑتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافھا، اس کے اطراف سے، کہ اللہ تعالیٰ جو چلے آ رہے ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پھیل جائے گا، اور زمین سکڑ کر جو ہے ساری کی ساری دین کے لحاظ سے مکے والا دین ہو جائے گا، اللہ یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ افہم الغالبون، کیا پس وہ غالب آئیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے ان سے کہ سوائے اس کے کہ نہیں میں تو ڈراتا ہوں تم کو وحی کے ساتھ، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، جب وہ ڈرائے جائیں، ولا مستہم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگے ایک لپٹ چھوئے ان کو تیرے رب کے عذاب کی، ایک لو لگے، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو ایک دم سے وہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ونضع الموازین بالقسط، ونضع الموازین القسط، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے ساتھ، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان کے اوپر کوئی نفس ظلم نہ ہوگا، وإن کان مثقال حبۃ من خردل، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے غلام مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہ اور جو تو ان کو سزا دیتا ہے ترازو میں رکھے جائیں گے اور حساب لیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں کہ دنیا ہی میں جو ہے اپنے جو زیادتی کی ہوئی ہے اس کو دنیا ہی میں معاف کروا لیا جائے، اس کو دنیا ہی میں اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ صاف کر لیا جائے کہ ذرہ برابر نیکی بھی اور ذرہ برابر جو برائی ہے وہ بھی ترازو میں رکھی جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بلا شبہ عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو فرقان جدا جدا کرنے والے معجزات بھی، وضیان اور روشنی، وذکرا للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ لوگ جو خشیت اختیار کرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وہم من الساعۃ، اور وہ لوگ قیامت کی گھڑی سے مشفقون ڈرے رہتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر قرآن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں برکت والا ہے، اتارا ہم نے اس کو، افانتم لہ منکرون، کیا پس تم اس کے انکاری ہو، اس سے انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ عطا کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اس سے پہلے، اور تھے ہم اس کے ساتھ جاننے والے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، نبوت، توحید اور واپس لوٹ آنا، حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 17 انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہیں ان کا سب کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوششیں رائیگاں نہ جائیں گی۔ ان 17 انبیاء میں سے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا 6 کے قصے تھوڑے تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا، جنہیں دعوت توحید اور شرک کی رد کرنے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا، ما ذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں، کیسے بت ہیں جن پر تم معتکف بنے بیٹھے ہوتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، تو انہوں نے کہا کہ پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی ایسے ہی عبادت کرتے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے ان سے کہا کہ بلا شبہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کیا لایا ہے تو ہمارے پاس حق، امام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے ایسے ہی کھیل کی باتیں کرتا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے ان کو بتایا کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا ہے، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارا مالک اور پھر تمہاری تقدیر بنانے والا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر تمہارے ان چیزوں کے اوپر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور قسم اللہ کی میں کوئی چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم لوٹ کر پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ، بس کر دیا انہوں نے، جُزَازًا ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ جب ابراہیم کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آؤ میلے کے اوپر چلیں، بتوں کے میلے کے اوپر چلیں جو ان کا ایک سالانہ ہوتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو انی سقیم، میں بیمار ہوں، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، اور کہا میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے اس کے جو بڑا عبادت خانہ تھا ان کا اس میں آئے، اور اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سوا باقی جتنے بت پڑے ہوئے تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پھر ان سے کہنے لگے، ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ شاید یہ اپنی طرف اس غلطی کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ان کو کچھ بات سمجھ آ جائے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کس نے کیا ہے ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے عبادت خانے کا کیا حال ہوا ہوا ہے۔ انه لمن الظالمین، بے شک جس نے ایسا کیا ہے وہ بڑا ظالموں میں سے ہوگا۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم، کہنے لگے سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، یقال له ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ قالوا فأتوا به على أعین الناس،
بڑے سردار کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، بل کہا انہوں نے بلکہ اس نے کیا ہے، کبیرہم، یہ ان کا بڑا ہے، ھذا فاسألوہم، پس پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے معبود ٹوٹے پڑے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پس لوٹے وہ اپنے دلوں کی طرف، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے آپ کو خود الزام دینے لگے کہ تم یہ ظالم ہو جو ایسی سوچ رکھتے ہو، یعنی جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے جھکائے اپنے سر، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور ڈٹائی سے کہنے لگے بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ سب بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، ما لا ینفعکم، جو نہ تم کو فائدہ دیتے ہیں، شیئا، ذرہ برابر، ولا یضرکم، اور نہ ہی تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، بہت افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا بلکہ صرف ضد تھی، اور اپنے حسد کی وجہ سے کہنے لگے جلا دو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کن تم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ جب انہوں نے آگ جلا لی، بہت بڑا الاؤ بنایا گیا، بہت بڑی آگ تھی، بہت بڑی آگ۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اور جب ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، آگ اللہ کی مخلوق تھی، اس کو حکم دے دیا کہ سلامتی والی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر۔ فارادوا بہ کیدن، انہوں نے ارادہ کیا تھا ابراہیم کے ساتھ چال کا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے کر دیا ان کو بہت ہی ذلیل۔ ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے اس کو، ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور لوط علیہ السلام کو زمین کے اس حصے میں جس میں ہم نے جہانوں کے اندر برکت رکھی تھی۔ آپ کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ونجینا ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ووہبنا لہ اسحاق، اور جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا کیے ان کو اسحاق و یعقوب نافلہ، اور یعقوب علیہ السلام زائد یعنی پوتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ وکلا جعلنا صالحین، اور سب کو ہم نے بنایا صالحہ، یہ بھی اللہ نے کہہ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور بنایا ہم نے ان کو ایک جماعت، ایک امت، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور ان کو یہ کہا گیا کہ ایک نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے ہمارے بندوں میں سے۔ ولوطا آتیناہ، اور لوط علیہ السلام کو دی ہم نے حکم و علما، ان کو حکمت اور علم سکھایا۔ ونجیناہ من القریۃ التی، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جو کہ ناپاک گندے کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ جو تھے وہ بہت ہی بری فاسق قوم تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور داخل کیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب پکارا تھا انہوں نے اس سے پہلے، فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا۔ ونجیناہ، ہم نے نجات دی اس کو، واخلہ، اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے مدد کی اس کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا
قوم سوئن، بے شک وہ قوم بری تھی، وافرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، وداود و سلیمان، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں چر گئی تھیں کچھ لوگوں کی بکریاں، وکنہ لحکمہم شاہدین، اور ان کے فیصلے کے وقت ہم خود گواہ تھے، ففقہناہا، بس سکھا دیا ہم نے، سمجھا دیا اس فیصلے کو سلیمان علیہ السلام کو، وکلن آتینا حکما و علما، اور ان سب کو یہ عطا کیا تھا ہم نے حکمت اور علم، وسخرنا مع داود الجبال، اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، وہ بھی تسبیح، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، کننا فاعلین، اور تھے ہم یہ کرنے والے، وعلمناہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا کی تھی، یہ اللہ کرنے والے تھے، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سکھائی کاریگری لباس بنانے کی تمہارے لیے، لتحصنکم، جو تم کو بچاتی تھی، من باسکم، تمہاری جنگوں کے دوران۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، فہل انتم شاکرون، پس کیا تم شکر گزار ہوتے ہو، یعنی ایک نبی کی بنایا ہوا لوہے کا جو لباس تھا وہ آج تک وہی کام آ رہا ہے، وہ اسی طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جدت تو آ گئی ہوگی لیکن بن وہ اسی لوہے سے رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ولی سلیمان الریح عاصفتاً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو جو ہے وہ چلتی تھی، عاصفاً تیز و تند ہوا، تجری بامرہ، چلتی تھی ہمارے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، وکنہ بکل شیء عالمین، اور ہم تھے ہر چیز کے ساتھ باخبر، علم رکھتے تھے، ومن الشیاطین من یغوصون، اور شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو کہ غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عمل کرتے تھے، وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی اور تھے ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب پکارا انہیں اپنے رب کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھ کو پہنچی ہے، چھو گئی ہے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا له، بس ہم نے اس کو قبول کر لی اس کی دعا، فکشفنا ما به من ضر، اور ہٹا دی دور کر دی اس سے اس کی وہ تکلیف جو اس کو لگی بھی تھی، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دیے اس کو اس کے اہل، ومثلہم، اور اس جیسے اور، معہم، ساتھ ان کے، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکری للعابدین، اور نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں مصائب اور علام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا، ان مصائب اور علام میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تھے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، اور پھر ان کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ان کا آزمائش کا وہ دور ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نہیں، اس کے بعد اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل جو تھے، کل من الصابرین، یہ سب ہی صبر کرنے والے تھے، وادخلناہم، ہم داخل کیا ان کو ہم نے، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک یہ سب صالحین میں تھے، وظنونی، اور مچھلی والے، ذهب مغاضبا، جب وہ چلے گئے غصے سے بھرے ہوئے، وظن ان لن نقدر علیہ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہرگز نہ ان کے اوپر کسی کو قدرت ہوگی، یعنی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں اپنی قوم کو ڈرا کر آ گیا ہوں، تبلیغ کی اور پھر ان کو ڈرایا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اندھیروں میں بند کر دیا، اللہ اکبر، جو پانی کا سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور وہ گہرائی کا اندھیرا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، اور وہاں پر بھی وہ بھولے نہیں، ہماری طرح کی ان کی نہیں تھی کیفیت کہ آج ہمارے اوپر بھی موت کے سائے جو ہے منڈلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے انہی طرح اپنی عیش و عشرت میں، اپنے باتوں میں کھوئے پڑے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بہت زیادہ استغفار کریں، اپنے بہت زیادہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے، اپنے اعمال درست کرتے، اللہ کے آگے روتے گڑ گڑاتے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آئے۔ اور یہ جو آج ہماری کیفیت ہوئی بھی ہے، ہر طرف بھوک جو ہے وہ ناچ رہی ہے، پریشانیاں،
مصیبتیں، کاروبار بند ہو گیا، ہمارے بچوں کی پڑھائیاں، ہمارے اور جو سارے معاملات تھے وہ کس طرح سے ختم ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے ہر کام کے اندر اصلاح ہے، اللہ کے ہر کام جو ہمیں برائی نظر آتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کہیں خیر ہے، اور انشاءاللہ اس میں سے بھی ہمارے لیے خیر ہی نکلے گی۔ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پاس سے جوڑے رکھے۔ تو انہوں نے وہاں پر اندھیروں میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا اور فرمایا یہ کہ نہیں ہے معبود مگر تو ہی ہے، اور تو بے عیب ہے، پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لی اس کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو، کچھ صرف خاص ان کو نہیں دی تھی۔ آج بھی جو اس کلمے کا ورد کرے گا، اور سب سے بہترین ورد جو ہے آج کل کے دور میں، اس پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، یہ کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کو کم از کم اپنی ایک سٹنگ میں جہاں کہیں تھوڑی دیر کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، اور کم از کم اس کو 40 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ وزکریا اذ نادى ربہ، اور جب زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردم، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بے شک تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ان کو عطا کیے یحییٰ علیہ السلام، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کی وہ جو بیوی بانجھ ہو گئی تھی اس کو درست کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ جو تھے بڑی تیزی دکھاتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی تیرا حکم سنیں اے اللہ، جیسے ہی تیری کوئی آواز ہم تک پہنچے اے اللہ، فوراً بھاگیں، فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا کو، اس خواہشات کو، اپنے دل کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان سب کو چھوڑ کر اللہ ہم تیری طرف بھاگیں، تیری پکار پر لبیک کریں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ پکارتے تھے ہم کو رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے آگے وہ خشیت اختیار کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، ان کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی، انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ غم سے نجات دے ہی دیتا ہے۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی تو ہم نے پھونکی اس کی طرف اپنی روح، وجعلناہا وابنہا، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ جو انبیاء کی ایک جماعت تھی، یہ ایک واحد جماعت تھی، ان کا پیغام ایک تھا، وانا ربکم فاعبدونی، اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرہم، پس انہوں نے کاٹا اپنے معاملے کو بینہم آپس میں۔ کل الینا راجعون، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، جو بھی کوئی عمل کرے گا صالحہ، وہو مؤمن، ہو وہ ایمان والا، فلا کفران لسعیہ، اس کی کوششوں کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ وان لہ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھتے چلے جائیں گے۔ وحرام علی قریۃ، اور حرام کیا ہم نے اوپر بستی کے کسی بستی کے، اخلقناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، انہم لا یرجعون، کہ وہ واپس لوٹ کر آئے۔ جو چلا گیا اس دنیا سے ایک بار، جو بستی ختم ہو گئی، جو امت ختم ہو گئی، جو انسان ختم ہو گیا، اللہ کہتے ہیں حرام ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آئے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہم نے سورہ کہف میں بھی ابھی پڑھا ہے، یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ان کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اترتے چلے آئیں گے۔ وقترب الوعد الحق، اور وعدہ قریب، یہ جو قریب آنے والا وعدہ ہے یہ سچا ہے۔ وَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ، اور جب پست ہو جائیں گی آنکھیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی جو کافر ہوئے، یا ویلنا، اور اس وقت ان کی پکار ہوگی، ہائے ہماری بدبختی، قد كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ ہم غافل پڑے ہوئے تھے اس چیز سے، اس کی تیاری سے، بل كُنَّا ظالمین، بلکہ اللہ کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اللہ پاک ان کو فرمائے گا بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، ایندھن ہے جہنم کا، کہ آج ان کی کوئی بات نہ مانی جائے گی۔ مشرکین اور ان کے جو صنم ہیں قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔
یا ویلنا انکم انتم لہا واردون، اور بے شک یہ جہنم ہے جس کے اندر تم وارد ہوگے. یعنی جیسے جو لوگ پیروں بزرگوں نے جو کہا ہوگا، اپنی پوجا کرائی ہوگی، وہ بھی ان کے ساتھ اس جہنم میں جائیں گے. لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سب معبود ہوتے، یعنی خود خالق ہوتے، تو نہ یہ اس کے اندر ڈالے جاتے، نہ اس کے اندر داخل ہوتے. وکل فیہا خالدون، اور یہ سارے کے سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں چیختے چلاتے رہیں گے اور وہ اس میں کوئی جو ہے ان کی پکار کو نہ سنے گا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور بے شک وہ لوگ جو سبقت لے گئے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے. کس چیز میں؟ عبادت کرنے میں، توحید کو ماننے میں. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے ہٹا لیے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی کوئی بھی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو چاہیں گے اپنی جانوں کے لیے وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور ان کو نہ پہنچے گی، غمگین کرے گی اس دن کی بڑی گھبراہٹ. وتتلقاہم الملائکہ، اور ملاقات کرنے آئیں گے ان سے فرشتے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو. کطی السجل للکتب، جیسے کہ لپیٹا جاتا ہے لکھا ہوا دفتر. کما بدانا اولا خلق نعید، اور جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش شروع کی تھی ہم دوبارہ کریں گے. وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، اور بے شک ہم یہ کریں گے. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اور بلا شبہ ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا تھا نصیحت کے بعد. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم بے شک اپنی زمین کا وارث بنائیں گے اپنے صالح بندوں کو. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور بے شک یہ پہنچا دینا ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ یہ باتیں ان کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنی میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں سونپتے ہیں، ان کو یہ بات پہنچا دینی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام پہلے گزشتہ جو میں بتا چکے ان کے قصے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آگے دعا کر رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں وحی کی گئی ہے میری طرف کہ در حقیقت تمہارا معبود الہ ایک ہی واحد ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ فإن تولوا، اور اگر یہ نہیں مانتے فقل آذنتکم، تو کہہ دو کہ میں اعلان کرتا ہوں علی سوا، برابری پر. وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اور میں نہیں جانتا کہ آیا وہ چیز قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک میرا اللہ جانتا ہے اونچی کبھی بات کو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وإن ادری لعلہ فتنۃ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا شاید کہ اس کو آزمائش بنا دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور فائدہ ہے تمہارے لیے ایک مدت تک. قال رب احکم بالحق، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور میرا رب رحمان ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. اسی سے ان باتوں پہ جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج مدنی سورت ہے، اس کے اندر جو ہیں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل، جس دن تم دیکھو گے گرا دے گی کل مرضیۃ، ہر جو ہے دودھ پلانے والی بھول جائے گی، ہر دودھ پلانے والی اما ارضعت، جو جس کو دودھ پلا رہی ہے. وتضع کل ذات حمل، اور گرا دے گی ہر حمل والی حملہ اپنے حمل کو. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ نشے میں ہیں.
وما ہم بسکارا، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، یعنی ہر کوئی دوسرے سے بے خبر ہوگا اور ہر ایک جو ہے بھاگ دوڑ میں اور ادھر ادھر بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کر رہا ہوگا، اور کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا۔ یہ اللہ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، وہ لوگ انسانوں میں سے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُوا اور وہ پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، جو علم کے بغیر چلتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا، علم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ علم کو حاصل کرے، اور جو ایسے ہی بغیر علم حاصل کیے کسی کے پیچھے چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پیروی کرتا ہے ہر شیطان مرید، ہر شیطان راندہ درگاہ کی۔ کتب علیہ لکھ دیا ہے اس کے اوپر، انہ من تولہ، کہ جس نے بھی شیطان کے ساتھ دوستی کی، فانہ یضلہ، تو شیطان بے شک اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اور رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی جو شیطان کے پیچھے چلے گا تو شیطان ان کو آگ میں لے کر جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم کو شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بس یہ جان لو، اپنی پیدائش پر غور کرو کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جس کو ایک شکل دی گئی اور کبھی نہیں بھی دی گئی، لنبین لکم، اور تاکہ تمہارے اوپر سارا کچھ واضح کر دے، ونقر فی الارحام، اور ٹھہرایا تمہیں پیٹوں میں، ما نشاء، جس کو ہم نے چاہا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تم کو نکالا ایک بچہ، ثم لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو، قوت کو، ومنکم من یتوفى، تم میں سے کوئی ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جاتا ہے بہت نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ نہ وہ جانے کوئی چیز بھی جان لینے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بوڑھا پھونس کر دیتے ہیں اور وہ اپنی یاداشت، اپنا علم، اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے اور بالکل جو ہے بچپنے میں چلا جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تھی زمین جو تھی جھکی پڑی، فَإِذَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْمَاءَ، اور پھر اتارا ہم نے اس کے اوپر پانی، ماء اختصت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو اس سے لہلہا اٹھی اور اگائی اس نے اپنی نباتات اور ہر طرح کے خوبصورت نفیس جوڑے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی حق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہارے لیے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ ہی زندہ کرتا ہے مردے کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور انسانوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَلَا هُدًى، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوتے ہیں، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، ثانیہ عطفہ، وہ موڑتے ہیں اپنے کندھوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، ایسے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، ایسے گردن کو گھما کر دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہدایت کی بات سنتے ہیں تو اس پر جو اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور وہ ایسے لگتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ گمراہ کیا انہوں نے اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذقہ یوم القیامہ، اور ہم ان کو مزہ چکھائیں گے قیامت کے دن عذاب الحریق، استغفر اللہ، جلنے والا عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے ہوگا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر، ومن الناس من یعبد اللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف، کنارے کنارے رہ کر، یعنی کہ بس جو ہے کسی مشکل حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے اس پر وہ عبادت کرتے ہیں، اتنا ہی وہ آگے بڑھتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو پہنچتی رہتی ہے خیر اس سے، ان حکموں کو ماننے میں، تو اس دین سے، اس اسلام سے، وہ عبادت سے وہ اطمینان پکڑتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی آزمائش،
فانقلب علی وجہی تو لوٹ جاتے ہیں اپنے چہروں کے بل، تو وہ اس سے پشت پھیر لیتے ہیں، پھر اس حکم کو ماننے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا کرنا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقصان ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ کہ جو شخص جو ہے مفاد پرست ہے، جو اپنی جو ہے سہولت کے مطابق دین کو قبول کرتا ہے، اور جہاں کہیں پریشانی آئی، تکلیف آئی، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ یہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو جب اس میں بجلی کڑک ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ان کے اوپر آسودہ حالی ہوتی ہے، ان کے مزے کے میٹھا میٹھا دین آ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ قبول کر لیتی ہیں۔ خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی بھرا کھلا خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہیں ان کو تکلیف پہنچا سکتے، وما لا ینفع، اور نہ ہی وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ جو گمراہی ہے بہت دور کی ہے۔ یدعو لمن ضرہ، اور وہ پکارتے ہیں ایسے کو جس کی جو تکلیف ہے اقرب من نفعہ، زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری، ایسے باغوں میں جس میں بہتی ہوں گی نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ، اور جس کو یہ گمان ہے کہ ہرگز نہ اس کی مدد کرے گا اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ ایسا گمان ہے، جس کو یہ ایسا خیال ہے کہ اس کی مدد نہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہرگز مدد نہ کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، اس کو چاہیے کہ لٹکا لے ایک رسی للسماء، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر کاٹ دے اس کو، یعنی درمیان میں سے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ، کہ اس کی یہ تدبیر جو ہے، یہ جو مکر ہے، ما یغیظ، جو اس کو غصہ دلاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اس طرح سے، یعنی کہ اس نے اسی دنیا میں اللہ نے جب پیدا کر دیا ہے تو اس نے اسی دنیا میں جینا ہے، اور اس کو چاہیے کہ خوشی خوشی کے ساتھ اللہ کو قبول کر لے، اللہ کے احکامات کو قبول کر لے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے نازل کی نشانیاں واضح اور روشن، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے، وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ، اور صابی اور نصارہ اور مجوس، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ نے یہ 6 کیٹیگریز کے مختلف لوگوں کا پیش کیا ہے، جن میں سب سے پہلے مسلمان ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں اور اصحاب قرآن ہیں۔ پھر یہودی ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ صابی، یہ فرقہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اور مجوس، یہ کسی عثمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اور مشرک جو بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں، اور رحمانی فرقہ صرف پہلا فرقہ ہے جو مسلمان ہیں۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب اور چلنے پھرنے والے، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے اکثریت، وکثیر حق علیہ العذاب اور جو نہیں سجدہ کرتا وہ بہت، ان کی بھی تعداد بہت کثیر ہے، لازم ہو گیا ان کے اوپر عذاب۔ ومن یہن اللہ، اور جس کو رسوا کر دے اللہ، فما لہ من مکرم، اس کے لیے کہیں عزت نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں، یعنی کافر، یہ جو 5 فرقے ابھی اللہ نے ہم کو بتائے، اور ایک جو ہیں وہ مسلمانوں کا گروہ، یہ دونوں گروہ ہیں جو جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پس رہے وہ لوگ جو کافر ہوئے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں کپڑے آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈھیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور گل جائے گی اس کے پانی، اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کی جو ہے کھالیں
اور ان کے جو ہیں کھالوں کو، سروں کی کھالوں سے جب اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس سے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اور جو ان کی کھالیں ہیں وہ سب گل جائیں گی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِن حَدِيدٍ، اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے لوہے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کافروں کی اس طرح سے ان کو خوشخبری دی گئی ہے، اس طرح ان کا انجام ہوگا. وَذُوقُوا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے، غم من اس غم سے، اُعِیدُوا فِیہا، تو ان کو دوبارہ اس میں ڈھیل دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، اور وہ مزہ چکھیں گے جلنے والے عذاب کا. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور پہنائے جائیں گے ان کو اس میں کنگن سونے کے اور موتیوں کے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس یہاں پر ہوگا ریشم کا. وہدوا الی الطیب من القول، اور وہ رہنمائی کیے گئے اس پاکیزہ کلمے کی طرف. وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ رہنمائی کیے گئے اس خوبیوں والے راستے کی طرف. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکا جنہوں نے اللہ کی راہ سے. والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے. الذی جعلناہ للناس سواء، وہ مسجد الحرام جس کو بنایا ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر. عاکفوا فیہ والباد، جو کہ وہاں پر رہنے والے ہیں اور جو دور سے آنے والے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ اور عبادت کی جگہ بنائی. ومن یرد فیہ بالالحاد، اور جو کوئی اس کے اندر ارادہ کرے گا کجی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب کا مزہ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ٹھکانہ گھر بنائیں، اللہ تشرک بی شیئا، اور نہ، اور سب سے پہلے پیغام یہی دیا کہ نہ تو شریک کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو. طہر بیتی للطائفین، اور تو پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وأذن فی الناس، اور اعلان کر دے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یاتوک رجالن، آئیں گے تیرے پاس پاپیادہ، والا کل ضامر، اور ہر جو ہے دبلے پتلے اونٹوں پر، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے چلے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ گواہ ہوں، حاضر ہوں فائدے کے لیے جو ان کے لیے ہے. ویذکروا اسم اللہ، اور وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، ان گنتی کے چند جو معلوم دن ہیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے چوپایوں میں سے. فکلوا منہا، وہ خود بھی کھائیں اس میں سے. واطعموا البائس الفقیر، اور وہ کھلائیں اس میں سے محتاجوں کو بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا. ہر کسی نے اس اعلان کو سن لیا. حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے. جیسے نیکی کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بہت بڑا اللہ نے ثواب رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حج کرنے کا طریقہ کہ تم وہاں پر جو ہے قربانیاں کرو، وہاں پر موجود ہو، اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ پورے کرو، تفاسہم، اپنے میل کو چیر ان کو دور کرو، ولیوفوا، اور پورے کرو، نذورہم، اپنی نظروں کو، ولیطوفوا، اور طواف کرو، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا. ذالک ومن یعظم، یہ اس کے لیے جو احترام کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فہو خیر اللہ، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، عند ربہم، اس کے رب کے پاس. وحلت لکم الانعام، اور حلال کر دیے تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے گئے تمہارے اوپر، جو ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھے تھے کہ گلا گھٹ کر مرنے والے، اوپر سے گرنے والے، لاٹھی کے ساتھ مرنے والے، یا سینگ ٹوٹا جو ہوگا وہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بچو بتوں کی گندگی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بولنے سے بچو. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے.
اور یہ جو ہے جیسے کہ اللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا اس کے آخر میں کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور یہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی سچوں کو سچائی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے بندے کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جھوٹے بات سے بچو، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یکسو ہو جاؤ صرف اللہ کے لیے، نہ کہ مشرکین شرک کرو اس کے ساتھ۔ ومن یشرک باللہ، جس نے شرک کیا، فکأنما خر من السماء، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ گر پڑا آسمان سے، فتخطفہ الطیر، بس اچک لے گئے اس کو پرندے، او تخفی بہ الریح فی مکان سخیق، اور پھر وہ اڑا کے لے گئی ان کو ہوا دور دراز کے مکان پہ، ادھر ادھر سے اڑ گئے، ان کا کوئی جو ہے ٹھکانہ نہ رہا، کوئی مددگار نہ رہا، ان کا حال یہ ہوگا۔ ذالک ومن یعظم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جس نے تعظیم کی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا من تقوی القلوب، بس بے شک یہ چیز جو ہے اللہ کی شاعر کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی شاعر کیا ہے، جیسے اذان ہے، پردہ ہے، داڑھی رکھنا ہے، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے، کوئی بھی اسلامی شاعر ہیں، اور پھر اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا کہ قربانی کے جانور ہیں، اور جو کوئی نظریں مان لیتے ہیں اللہ کے گھر جانے کی، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے، ان کا بے حرمتی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم کسی اللہ کے شاعر کی مذاق کبھی بھی نہ اڑائیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، بے شک تمہارے لیے ان میں فائدہ ہے ایک مقررہ مدت تک رکھا ہے اللہ نے، ثم محلھا، پھر حلال کرنا ہے ان کو، الی البیت العتیق، اس قدیم گھر میں۔ اس قدیم گھر میں ان جانوروں کو لے جاتے ہو، پہلے ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو، دودھ وغیرہ لیتے رہتے ہو، سواری کرتے ہو ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ذبح کر دیتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے بنائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اس طرح سے وہ یاد کریں اللہ کا نام، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہم نے ان کو بطور رزق دیے ہیں تو ان کے اوپر وہ اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ اسلموا، اسی کے لیے فرما بردار رہو، وبشر المخبتین، اور خوشخبری ہے اپنے آپ کو بجا دینے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اپنی تمام خواہشات کو پس پش ڈال دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح صرف اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا، اللہ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں، اپنے نفس کو اپنے دل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ الذین اذا ذکر اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، کانپ جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، اس پر جو ان کو تکلیف پہنچی، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ حقیقی مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے 4 علامات بتائی ہیں: اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ، اور جو اونٹ ہے وہ بھی بنایا ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ، پس نام لو، ذکر کرو اللہ کا نام، علیہا، اس پر، ثواف، اس کو صف میں باندھ کر، فاذا وجبت، پھر جب وہ گر جائے، جنوبہا، اپنے پہلو پر، فکلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، واطعموا القانین، اور کھاؤ ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ جو کہ خود قربانیاں کرتے ہیں، والمعتر، اور جو کہ نہیں مانگنے والے، جو کہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، جو قناعت کرنے والے ہیں اور جو خوشحال ہیں، ان دونوں کو اس میں سے کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا، اس طرح مسخر کیا ہم نے اس کو، لکم، تمہارے لیے، یعنی اونٹ اتنا بڑا جانور تمہارے لیے اس کی قربانی کرنا آسان کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان کا خون، ولا دماء، ان کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے، یعنی جو بھی کچھ کرتے ہو تو یہ سب اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہو، اور اللہ کو جو چیز پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو تم سے چاہیے وہ اللہ کا تقوی چاہیے۔ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کرو گے ایسی قربانیاں تو اللہ اس کو قبول نہ کرے گا۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اور اس طرح مسخر کر دیا ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، وبشر المحسنین، اور خوشخبری دیجیے
محسنین کو، احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے ایمان والوں سے جو برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی پہلی آیت نازل فرمائی کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے قتال کیا، ان سے قتال کرنے کی اجازت دی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بالخلاف مدد کرنے پر البتہ قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ إِلَّا يَقُولُوا، ان کا قصور کیا تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لَهُدِّمَتْ، تو البتہ ڈھا دیے جاتے صوامع و بیع، یہ جو ہیں عبادت خانے یہودیوں کے اور جو ہیں ان کی عیسائیوں کے، وصلوات، اور جو ان کے جو بنے ہوتے ہیں اپنے لیے الگ سے انہوں نے حجرے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں زمینوں کو چھوڑ کے، جو کنارہ کش دنیا سے ہو چکے ہوئے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر وہ صرف عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مساجد، اور مساجد کو، یذکر فیہا اسم اللہ، اور مسجدیں کس لیے ہیں کہ ان میں نام لیا جائے اللہ کا کثیرہ، بہت زیادہ، جو بھی کوئی اٹھتا تو وہ دوسرے کے عبادت خانے کو تباہ کر دیتا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد، اللہ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا ہماری کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ کون میرے دین کے اوپر جو ہے اپنا آپ نچھاور کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے غالب ہیں۔ الذین ان مکناہم، وہ لوگ جو اگر ٹھکانہ دے ان کو، یہ وہ لوگ ہوں گے فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دینے لگیں گے، وامروا بالمعروف، اور حکم دیں گے نیکیوں کا، ونہوا عن المنکر، اور وہ روکیں گے برائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس تقوی کی چیز ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے انجام ہے معاملات کا، کاموں کا۔ جانوروں کی اللہ نے قربانی کا ہم کو طریقہ بتایا اور فرما دیا کہ ان کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ شروع میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی تھی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتیں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی 39 نمبر جو آیت ہے اس میں قتال کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں، فقط تو بے شک کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، فاملیت للکافرین، پھر میں نے ڈھیل دی کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، پس کیسا ہوا ہمارا عذاب، فکأی من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اخلقناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ رہیں وہ جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، وبئر معطلۃ، اور کتنے کنویں جو ہیں وہ خشک کر دیے، وقصر مشید، اور کتنے محلات جو تھے ان کو گرا دیا گیا۔ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب قوموں کے حال جو ہم کو اللہ پاک سنا چکے ہیں، اللہ نے ان کو کس طرح سے اس زمین سے ختم کر دیا۔ فلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا پس وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، پس وہ دیکھتے ہوتا ان کے لیے ایسے دل جس سے وہ عقل پکڑتے، او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جب وہ بات کو سنتے اس سے ان دھیان سے سنتے، فإنها لا تعلم الابصار، بس بے شک نہیں ہوتی اندھی آنکھیں، ولکن تعمى القلوب، لیکن اندھے ہو گئے دل، التی فی الصدور، جو کہ سینوں میں ہیں، کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی تھیں، یہ نعمتیں دی تھیں، ان سے وہ کام نہ لیا۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کی، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ اور بے شک یہ کب ہوگا، یہ وہ دن ہے جو تیرے رب کے نزدیک کا الف سنۃ 1000 جیسے 1000 سال ہوتا ہے، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، یعنی اتنا طویل دن ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا میں نے ڈھیل دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کر رہی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے پکڑا ان کو۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ بار بار مہلت دیتے ہیں، بار بار توجہ دلاتے ہیں، بار بار رہنمائی کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو نہیں کوئی قبول کرتا، نہیں سنتا، راستہ سیدھا اختیار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے کھلا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے صالح عمل کیے، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم ان کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا معاجزین ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، اولئک اصحاب الجحیم یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی اور نہ نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان مگر جب بھی اس نے کچھ چاہا، ڈالا شیطان نے فی امنیتی ہی ان کی خواہشات میں اپنا کچھ نہ کچھ ملانے کی کوشش کی، وینسخ اللہ پس مٹا دیتے اللہ تعالیٰ ما یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان وسوسہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اس چیز سے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر بھی پورا جو ہے کوشش کرنا، ان کو بہکانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتی پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ جو ڈالا تھا شیطان نے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ہدایت کی طرف سے۔ وان الظالمین لفی شقاق بعید اور بے شک ظالم البتہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ولیعلم الذین اوتوا العلم اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو دیے گئے علم، انہ الحق کہ بے شک یہی بات جو کہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، یہی حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ بس وہ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، وتخبت لہ قلوبہم اور بجھا دیا انہوں نے اپنے دلوں کو اس کے آگے۔ وان اللہ لہادی الذین آمنوا اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، ولا یزالوا اور ہمیشہ ہی الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، فی مریۃ منہ اس قرآن کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں شک میں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے اوپر قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم یا آئے گا ان کے اوپر عذاب بانجھ کر دینے والا۔ الملک یومئذ للہ بادشاہت اس دن جب یہ قیامت آئے گی، حشر ہوگا تو بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، فی جنات النعیم وہ باغات میں ہوں گے نعمتوں بھری۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین ان کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر وہ مارے گئے، او ماتوا یا وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ تو ان کو ضرور رزق دے گا اللہ تعالیٰ، رزقاً حسنا بہت اچھا رزق۔ تو رزق سے یہاں مراد زندگی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ وہی البتہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا اور ضرور اللہ داخل کرے گا ان کو ایسی جگہ پر، گیا ہونا ہوگا جہاں اس کو وہ پسند کریں گے، جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ جنہوں نے اپنے ہجرتیں کی، اپنے گناہوں کو چھوڑا، تابعداری کی، اللہ کی فرما برداری میں آ گئے، وہ علاقے، وہ جگہ چھوڑ دی، وہ نوکریاں چھوڑ دی، وہ کاروبار چھوڑ دیے، وہ کام چھوڑ دیے جس سے یہ گناہ ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر وہ قتال کرتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، یا طبعی عمر یہ ہجرت کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے تو ان کو راستے میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو بہت اچھا رزق عطا فرمائے گا اور ان کو ان کی پسندیدہ جگہوں میں داخل کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ علم والا بردباد ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہاد کی اجازت دی ہے کہ جو کوئی ستائے بھی مثل ما عوقبہ، تو اسی جیسا اس کو بھی سزا دی جائے، بیہا اس کو، ثم بغی علیہ، پھر جو ہے زیادتی کی اس کے اوپر جس نے زیادتی کی، لینصرنہ، تو ضرور اللہ مدد کرے گا، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جس نے اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ درگزر کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وانما یدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہ سب جھوٹ ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند تر سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فتصبح، پھر کر دیتا ہے زمین کو مخضرا سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو ہے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جہاد کی اجازت دی اور جہاد کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھائے ہی رہتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے وغیرہ ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے کئی بار سوچیں گے، اور آج کافر کو مسلمانوں کی طرف سے نہ تو اقدام کا ڈر ہے اور نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ یہ پیچھے اللہ نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتی ہے، زمین کو سرسبز کرتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبھی کچھ اس اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک البتہ اللہ وہی بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اور کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تمہارے جو ہے زمین میں، والفلک، اور کشتیوں کو، تجری فی البحر بامری، وہ چلتی ہیں اللہ کے حکم سے ان سمندروں میں، ویمسک السماء، اور اس نے پکڑا ہوا ہے تھامے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ نہ گر پڑے زمین پر، الا باذنی، مگر جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وہو الذی احیاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ نہ شکرا ہے۔ لکل امت، ہر امت کی ایک اجل ہے، جعلنا، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے بنائے عبادت کے طریقے، ہم ناسکوہ، پس وہ اس کے حساب سے عبادت کرتے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ تجھ کو بہکا دے دین سے، ودعو الی ربک، اور آپ پکاریے اپنے رب کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ البتہ ہے بلند ہدایت کے راستے پر، وان جادلوک، پھر اگر وہ تیرے ساتھ جھگڑا کرے، فقل اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ عالم بما تعملون، جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی، اور ان ساری باتوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے عقائد کو درست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، تمہاری تمام ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان میں اور زمین میں
ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، اور بے شک یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ دوبارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جس کی اللہ نے کوئی سند اتاری نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ ہی انہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بھی علم نہیں حاصل کرتے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قدرت والا ہے، جلال والا ہے، وقار والا ہے، کس قدر بڑا بادشاہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات بینات واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تجھے پتہ چل جائے گا، پہچان لے گا تو ان کافروں کو ان کے چہروں سے کہ انہیں یہ بات ناگوار لگ رہی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون قریب ہے، یسطون کہ وہ ہاتھ بڑھائیں ان لوگوں کے ساتھ، یتلون علیہم آیاتنا جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیات۔ تو جو قرآن پڑھنے والے، ہدایت پڑھنے والے ہیں، تو دیکھے گا کہ قریب ہے کہ وہ ان کے چہروں کی طرف بڑھیں اور ان کو نوچنا چاہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہہ دیجیے ان سے کہ آؤ میں تمہیں خبر دوں بدترین چیز کی تمہارے لیے، جو ایسا کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں مانے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ دے گا۔ وبئس المصیر، وہ بہت برا لوٹ جانے والی جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ایک مثال، بس اس کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی، ولو اجتمعوا لہ، اور اس کام کے لیے چاہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، وَإِن یسلبھم الذباب، اور اگر چھین کر لے جائے، سلب کر لے ان سے مکھی، شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ، نہیں وہ اس کو چھڑا سکتے اس سے، منہو اس سے، مکھی سے، کہ مکھی کوئی چیز کسی چیز کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، اس کے پیروں کو کوئی چیز لگ جاتی ہے، وہ اپنی منہ میں کوئی چیز لے لیتی ہے۔ تو یہ جو تمہارے جن کو تم اللہ کے بالمقابل ٹھہرائے ہوئے ہو، جس کو اللہ کے بالمقابل پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے ان کے تھالوں میں جو ان کے سامنے خوراک پڑی ہوئی ہے اس میں سے، تو یہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ بھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی، کہ جیسے اللہ ذی وقار کو ماننا چاہیے تھا، جس نے آسمان و زمین بغیر نمونے کے، بغیر کسی کے مدد کے پیدا کیے ہیں، جو دن رات کو پلٹتا ہے، جو موسموں کو پلٹتا ہے، جو پھل پھول دیتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی تمہاری صورتیں بنائی ہیں، طرح طرح کی شخصیتیں، کردار بنائی ہیں، تمہارے لیے زمین کی نعمتیں، زمین کے اندر نعمتیں پیدا کی ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے قاصد، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی اپنے رسول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹ جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، فافعلوا الخیر، اور نیکیوں کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنی ہے، سجدے کرنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ہر نیکی کے کام میں بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ حج کو 2 سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، محنت، کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے قرب پانا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے محنتیں کرو۔ هو اجتباکم، وہی ہے جس نے چن لیا تم کو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھا اس نے تمہارے اوپر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت
ملت ابیکم، یہ ملت ہے، یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے، کتنا خوبصورت نام ہے مسلم، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی جو بھی کوئی اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا وہ مسلم تھا، اور اس رسول کے وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ ہو جائے رسول گواہ علیکم تمہارے اوپر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تاکہ تم امت جو ہے وہ گواہ ہو جائے لوگوں کے اوپر، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور تھام لو اللہ تعالیٰ کو، پکڑ لو اللہ تعالیٰ کو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ کتنا اچھا دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا وہ کبھی جو ہے گر نہیں سکتا، جیسے مثال کے طور پر اوپر سے ایک رسی لٹکی ہو اور نیچے گڑھا ہو، کنواں ہو، تو اگر رسی کو تھامے رکھیں گے جتنی دیر تک تو نیچے نہیں گریں گے، اور اگر ہاتھ سے رسی چھٹ گئی تو پھر سیدھا اس کنویں یا گڑھے میں جا گریں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ ہم اللہ سے تھوڑی سی دعا کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اللہ یا نور السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔
یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خائبین اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبنا وألف بین قلوبهم وأصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا رب العالمین یا الہ العالمین اے اللہ، اے وہ ذات پاک جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا، اپنی الوہیت اور ربوبیت میں واحد ہے، اپنی عظمت و کبریائی میں تنہا ہے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی، جو ظاہر بھی اور باطن بھی، جو حی و قیوم ہے، وہاب و تواب ہے، جو خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے، جو ستار و قہار ہے، جو غفار بھی ہے جبار بھی ہے۔ اے اللہ، تو علیم ہے، حکیم ہے، تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے صرف تو ہی لائق ہے، تیری ہی ذات پاک ہے۔ تیری اتنی حمد و ثنا جتنی تو پسند فرمائے اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تو کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارا خالق و رازق ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی ریت کے ذروں کو شمار کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو نور سے بھرنے والا ہے۔ تو ہی اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے اعمال کو کتاب مبین میں محفوظ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی رشد و ہدایت کے راستے دکھانے والا ہے۔ تو ہی سینوں کے بھید، دلوں کے وسوسوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ پاک، قیامت کے روز سب کو زندہ کر کے حساب لینے والا ہے۔ تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے، اتنی جتنی تو پسند کر لے اور اس سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمیں تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع تر ہے، تیرا فرمان بلا شبہ سچ ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمارے سارے گناہ جو ہم نے آگے بھیجے، پیچھے چھوڑے، چھپ کر کیے، کھلے عام کیے، اے اللہ وہ گناہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں، ہم کر کے بھول گئے ہوئے ہیں اور تو ان کو جانتا ہے، اے اللہ سارے کے سارے معاف فرما دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے رب تو لا شریک ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف کے تو ہی لائق ہے۔ اے ذات پاک تیری حمد و ثنا جتنی تو اپنے لیے پسند کرے۔ اے اللہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا ذو الجلال والاکرام۔ ہم تیری ذات و صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، تیرے رخ انور تیرے جلال و جمال کے واسطے سے تیری نعمت و بری جنت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری رحمت اور عفو و کرم کے وسیلے سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ مغفرت، رحمت اور عفو و کرم کا صرف تو ہی مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اور نہیں۔ یا رب العالمین، اے اللہ پاک، اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب العالمین سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا غافر الذنوب اغفر لنا، یا قابل التوب اقبل توبنا، یا شدید العقاب لا تعاقبنا، اللہم لا تخزنا یوم یبعثون، اللہم لا تخزنا یوم یبعثون۔ اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا جس دن تو دوبارہ اٹھائے۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال لینا، یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا جیسے دنیا میں تو نے پردہ ڈالا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے والدین ہمارے بزرگوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے لیے روزہ اور قرآن کو سفارش کرنے والا بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس رمضان میں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی بہن بھائی دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جس ظلم کی چکی میں وہ پس رہے ہیں، اللہ تو ہی ان کو نجات دینے والا ہے۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو برکت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے رزق کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین اس مصیبت و آزمائش کے دور میں ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمیں موت کے وقت ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ توحید پر ایمان پر موت دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یا اللہ قبر میں ہمارے اعمالوں کو، یا اللہ پاک یہ اعمال اس لیے نہیں کہ دنیا میں چھوڑ جائیں، اے اللہ تو ان کو قبر میں ہمارا ساتھی بنانا۔ یا اللہ محشر میں ہمارا ساتھی بنانا۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں۔ یا اللہ پاک اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا مرتے دم تک نصیب پر فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اہل اللہ میں سے شامل فرما لے۔ یا اللہ وہ لوگ تیرے اہل ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے شامل کر لے، ہمیں قرآن والوں میں سے بنا دیجئے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔